ایک مرتبہ حضرت واصف علی واصف کی محفل میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے آپ سے پوچھا کہ حضرت میرا ایک دوست ہے جو کہ کہتا ہے کہ اس کو سچے پیر کی تلاش ہے، مگر سچا پیر ملتا نہیں، تو سچے پیر کی کیا نشانیاں اور کیسے ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا دوست جھوٹا ہے اور میری مانو تو اس سے دوستی ہی چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کی لگن سچی ہے، اگر اسے پیر کی تلاش ہے تو اسے جھوٹا پیر ہی مل جائے گا، لیکن ملے گا ضرور۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی کسی چیز کی آپ کو تلاش ہو اور وہ چیز نہ ملے آپ کو۔ تو بڑی بات کی انہوں نے، اور اس کو مطلب تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنے کے لیے اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بیماری ہو اور آپ کو ڈاکٹر نہ مل رہا ہو، یا عام اس میں یوں سمجھ لیں کہ جب ایک ایج پہ آپ کو عشق ہوتا ہے، وہ خاص ایک ایج ہے، ایک ٹین ایج میں، تو کیا ہے آپ کو عشق زور کا آیا ہوا ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے جو بھی آئے گا آپ اسے محبوب بنا لو گے، یعنی کہ جس میں ایک بیسک منیمم بھی کوئی چیز ہوگی کہ یار جس میں وہ محبوب کا لبادہ ٹائپ بھی ہوگا، آپ اس کو محبوب بنا لو گے۔ تو اسی طرح آپ کو پیر جو ہے نا، اگر آپ کی لگن ہے کہ یار آپ کو پیر کی تلاش ہے تو آپ کو پیر مل جائے گا۔ یہی حال مینٹر کا بھی ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت حد تک ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں بہت زیادہ سیاست آئی ہوئی ہوتی ہے، بڑی زور کی آ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں کوئی نہ کوئی لیڈر مل ہی جاتا ہے، سچا یا جھوٹا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں میں یہ اکثر لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ یار فلانا کی اتنی کرپشنیں باہر آ گئیں، فلانے کی فوراً فنڈنگ آ گئی، اب تو یہ 2 نمبر ثابت ہو گیا، فلانا جو ہے نا قاتل ثابت ہو گیا، لیکن لوگ باز نہیں آ رہے اس کو فالو کرنے سے، وہ اس کو لیڈر بنائے بیٹھے ہیں۔ جس طرح محبوب کو آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کی ایج کچی ہوتی ہے، آپ کے ماں باپ آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بندی جو ہے یہ کیا ہے، اس کے ابا مسجد سے پنکھے چوری کرتے ہیں، یہ کیا خاندان ہے، یہ بندی بھی فارغ ہے بالکل، اس کا پھیپڑے دھواں دے رہے ہیں، چھوڑ دو یہ وہ، یا کچھ بھی وہ ریزن دیں گے، اس کو سمجھ آئے گی؟ بندے کو نہیں آئے گی، کیونکہ اس کو عشق آیا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے میں سیاست آئی بھی ہے۔ اب اس میں ایک پرابلم اور بہت بڑی ہو جاتی ہے کہ آپ کیوں اپنا لیڈر نہیں چھوڑ پاتے، آپ کیوں اپنا محبوب نہیں چھوڑ پاتے، آپ کیوں 2 نمبر پیروں کے چکر میں پڑ گئے ہو اور انہیں چھوڑ نہیں پاتے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ کے پاس ایک تو آپشن نہ ہو، اور آپشن ہو تو وہ کلیئر کٹ دوسرے سے بہتر ہو، تب آپ کہیں جا کے شاید اس چیز سے، اس محبوب سے، اس پیر سے، اس لیڈر سے چھٹکارا پا لو گے، کہ اگر آپ کے پاس آپشن ہو۔ تو آج کل جیسے ہم لوگوں کے اس میں لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار فلانا لیڈر، اس کا تو پاناما کیس آیا، فلانا اس کا تو توشے خانے پہ ہاتھ صاف کر گیا، فلانا لیڈر یہ تو پروون قاتل اور را کا ایجنٹ اور ان سے ملا ہوا ہے، لیکن لوگ جو ہے نا فالو کرنا ہی نہیں چھوڑ رہے۔ تو جب تک لوگوں کے پاس اس سے بہتر آپشن نہیں آئے گا تو اسے پرانے میں کیڑے دکھیں گے ہی نہیں، اور جب تک پرانے میں کیڑے نہیں دکھیں گے وہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کو ایک چیز کی اگر شدت آئی بھی ہے تو وہ اس کو انہیں اپنی اس حص کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بھوکے ہو، اب کھانا آپ کے پاس شاید اتنا اچھا نہ بھی ہو، لیکن جو بھی پہلا کھانا سامنے آئے گا، چاہے آپ کو بتایا جا رہا ہو کہ بھائی ابھی ذرا 1 گھنٹے صبر کر لو، پیچھے تکے چڑھے ہوئے وہ آ رہے ہیں، لیکن آپ کو کیونکہ اس قدر شدید بھوک ہے، آپ کو دال روٹی اور سبزی میں ہی مزہ آنا شروع ہو جائے گا، آپ اسی پہ ہی لگ جاؤ گے۔ تو اس بات پہ غور کیجیے گا، اور ان لوگوں کو مطلب عجیب نہ سمجھیں، بیوقوف نہ سمجھیں، یا حقیر نہ سمجھیں کہ جو کسی الٹے سیدھے لیڈر کو فالو کر رہے ہیں، جو کسی الٹے سیدھے بندی کے عشق میں پڑ بیٹھے، جو کسی جعلی پیر کو مان رہے ہیں، اور ان کو سمجھانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، خاص کر آپشن جب تک موجود نہ ہو۔ اللہ حافظ۔